کے بارے میں بات کریں گے، اس کے ٹریلر کے بارے میں۔ تو دوستو، اس دفعہ کرلوس عثمان میں منگولوں کی انٹری ہونے جا رہی ہے اور بہت زیادہ دھماکے دار انٹری ہونے جا رہی ہے۔ اس دفعہ جو منگولوں کا کمانڈر ہے اس کا نام تیمور نویان ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کا وڈیرا یہی ہے، لیکن ان کا وڈیرا یہ نہیں ہے۔ لیکن دوستو، اس کمانڈر کے پیچھے ایک بہت بڑی شخصیت تیمور نویان ہے۔ یہ عثمان سے بیعت لینے اور ٹیکس وصول کرنے آیا ہے۔ لیکن دوستو، یہ جیسے ہی عثمان صاحب کے قبیلے میں آئے تو عثمان صاحب اپنا قبیلہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں، یہ دیکھنے کو ٹریلر میں ملا ہے۔ اور دوسری طرف کئی قبیلہ جو پریشان ہے کہ عثمان صاحب جو دشمنوں کو دھول چٹاتے رہے ہیں، وہ پریشانی کے آتے ہی کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عثمان صاحب کہاں گئے ہیں اور کس لیے گئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اور صوفیہ بھی عثمان صاحب کے قبیلے میں آ چکی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور بوئینہ بھی صوفیہ سے مل چکی ہے اور اس نے بتایا کہ منگول ٹیکس وصول کرنے کے لیے کئی قبیلے میں آ گئے ہیں۔ اس پر صوفیہ نے کہا کہ وہ میرے پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے بہت گہری ضرب لگانے والی ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم پچھلی قسط کے بارے میں بات کریں تو پچھلی قسط بہت ہی زیادہ دھماکے دار تھی۔ ایک تو اس میں 2 قلعوں کی فتح دکھائی گئی ہے اور دوسری طرف بیان سردار کی شہادت بھی دکھائی گئی ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کراسی بے کو لے کر ترکی میں احتجاج چل رہا ہے، اسی لیے کراسی بے اس ڈرامہ سیریل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اسی لیے اس نے عثمان کی بیعت کر لی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین کرام، عثمان کے ساتھ ایسا دشمن صحیح نہیں لگتا۔ تو ناظرین کرام، عثمان سردار ایک عظیم کائیوں کے سردار تھے، اس کے سامنے کراسی بے صحیح نہیں لگتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم کراسی بے کے بارے میں بات کریں تو کراسی بے نے عثمان سردار کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ عثمان کے خلاف اس نے کئی سرداروں کو بھی کر دیا تھا، جن میں سے ایک گینجر بے تھے جن کو عثمان نے قتل کر دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو کراسی بے کے جانے پر کیسا لگا تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم دوسری طرف قائنوماس کے بارے میں بات کریں تو اس نے بھی عثمان کی بیعت کر لی ہے۔ تو ناظرین کرام، قائنوماس نے پچھلی قسط میں عثمان بے کی بہت زیادہ مدد کی تھی، کیونکہ کراسی کے سارے پلان کے بارے میں اس نے عثمان کو بتا دیا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ حلیمہ کے متعلق جتنی بھی حقائق واقعات تھے وہ سب ہمیں پچھلی قسط میں دکھائے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف صوفیہ وہی دوا تیار کر رہی ہے جو آقا یالیس نے ترگت کو پلائی تھی۔ تو ناظرین کرام، اس نے اس لیے اس کے کھانے میں وہ دوائی ملا دی کہ تاکہ وہ اپنا سارا کچھ بھول جائے اور وہ بوئینہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کھانے میں ابھی بھی وہ ملاتی ہو تاکہ اسے کچھ بھی یاد نہ آئے۔ پچھلی قسط میں ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ بالا خاتون اور بوئینہ جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، بالا خاتون حلیمہ کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں اور حلیمہ کو وہ لوری یاد آتی ہے جو وہ اسے بچپن میں سنایا کرتی تھی۔ تو ناظرین کرام، اس وقت حلیمہ جس کا ارادہ بالا خاتون کو قتل کرنے کا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی بے ساختہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ قدرتی عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حلیمہ خاتون نے پچھلی قسط میں ایک خواب بھی دیکھا تھا جس میں بالا خاتون ایک چھوٹے بچے کو آواز دے رہی ہیں اور اسے لوری سنا رہی ہیں، کیونکہ بوئینہ کا ارادہ تو حلیمہ کو قتل کرنا تھا۔
لیکن جب بوئینہ نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ سے گم ہو گئی۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح بالا خاتون خواب دیکھتی ہیں اسی طرح بوئینہ بھی خواب دیکھتی ہیں۔ تو پچھلی قسط میں بوئینہ نے بالا خاتون کو مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اسے نہ مار سکی کیونکہ وہ اس وقت وہ لوری گا رہی تھی جو بوئینہ کو اس کی والدہ سناتی تھی۔ تو ناظرین کرام، یوں بوئینہ کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنا منصوبہ ختم کر دیا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔